بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک مسلم ٹیچر یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستوں، ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں زہار کا مطلب کیا ہے، زہار ہوتا کیا ہے۔ یہ ایک ایسا ویڈیو ہے جس کو ہر مومن مسلمان مرد عورت کو لازمی سننا چاہیے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ پیارے دوستو، لفظ زہار یہ طلاق کے طرح ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ لفظ طلاق تو سب کو معلوم ہے، جس طریقے سے طلاق دینے سے بیوی شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے زہار سے بھی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ مزید جانکاری کے لیے ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ پیارے دوستو، زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو ان محرم عورتوں میں سے کسی ایک کی تشبیہ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ محرم عورتیں وہ ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے تمہاری ماں ہے، بھانجی ہیں، پھوپھی، بھتیجی، خالہ، بیٹی ہیں۔ یہ سب وہ عورتیں ہیں جو تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب ان عورتوں میں سے تم نے اپنی بیوی کو تشبیہ دیا، یعنی ایسے کہا کہ تو میرے لیے اس چیز میں میری بیٹی کی طرح ہے، یا اس چیز میں میری ماں کی طرح ہے، یا میری بہن کی طرح ہے۔ اسی کو زہار کہتے ہیں۔ اب ان عورتوں میں سے اپنی بیوی کو تشبیہ دیا تو فوراً وہ عورت اس شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یا اس طرح کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا میری بہن کی طرح ہے، تو وہ عورت اس شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ پیارے دوستو، ایک بار ایسا ہوا کہ ایک صحابیہ تھیں، ان کی اور ان کے شوہر کی زندگی اچھے طریقے سے گزر رہی تھی، یہاں تک کہ عمر دراز بھی تھیں۔ لیکن ایک بار اس صحابیہ عورت کے شوہر نے اپنی بیوی سے یوں کہا کہ تم میری ماں کی مثل ہو۔ تو وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے شوہر نے مجھے یوں کہہ دیا ہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، کیا کریں؟ وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کر رہی تھی۔ اس صحابیہ عورت کے بار بار سوال کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی اترنے کے انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم کیا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری سورت کو نازل کر دیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادل فی زوجہا، تحقیق کی اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے، وتشتقی الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے کہ میرا معاملہ کیا ہے، مجھے بتا دیا جائے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پورے احکامات قرآن مجید میں بتا دیا کہ اس طرح کے لفظ کہنا حرام ہے، جبکہ وہ عورت جن سے تمہارا نکاح ہوا وہ صرف تمہارے لیے تمہاری بیوی ہیں۔ اگر کسی نے اس طرح کے لفظ کہہ دیا ہو تو واپس نکاح میں لانے کا کیا طریقہ ہے، سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ مرد 60 روز بلا ناگا روزہ رکھے، یعنی کنٹینیو 60 روز روزہ رکھے گا۔ ان میں سے اگر کسی بھی طریقے سے ایک بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر شروع سے روزہ رکھنا پڑے گا، یا ایک غلام آزاد کرے، یا کنٹینیو 60 روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے یا غلام آزاد کرنے کی حیثیت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ اور ان دنوں میں میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے قریب تک نہیں آئیں گے، تب جا کر بیوی اس کے لیے حلال ہوگی۔ پیارے دوستو، زہار کے مسئلے کو ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ اس لفظ زہار کو ہلکے میں نہ لیں۔ پیارے دوستو، اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے بارے میں تشبیہ دینے کی کیا ضرورت ہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو یا میری بہن کی طرح ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طرح کے لفظ کہنے سے بچیں، اس لیے کہ سب کے حقوق اپنی اپنی جگہ پر الگ الگ طریقے سے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہر طرح کی دینی معلومات کی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں۔